ہے تو میرے پیارے بھائیوں اس شیطان سے بچو. یہ آپ کو بہکائے گا, یہ آپ کو برگلائے گا. کیسے؟ ابھی سو جاؤ, 5 منٹ باقی ہیں, 10 منٹ باقی ہیں فجر کی نماز میں. نیند کتنی پیاری ہے اور آپ بڑے آرام سے سو گئے. یہ آپ کو بہکا رہا ہے. دیکھو فلاں کی لڑکی کتنی اچھی ہے, آپ نے ایک بار نگاہ ڈالی, آپ نے نگاہ نیچی کر لی, لیکن وہ کہہ رہا ہے ایک بار اور دیکھ لو جاتا کیا ہے. ایک بار آپ نے اور دیکھ لیا. ایک گھونٹ شراب پی لو, ایک گھونٹ بس, پھر نہ پینا. ایک بار جب آدمی نے شراب پی پھر وہ شراب کا عادی بن گیا. ایک بار جوا کھلواتا ہے پھر وہ نہیں, آدمی اپنے آپ جوا کھیلتا ہے. تو شیطان بڑا خطرناک دشمن ہے, بڑا خطرناک. اور اس نے کہا ہے کیا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے, آئے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بہکاؤں گا, آئے اللہ میں تیرے بندوں کو پیچھے سے بہکاؤں گا, میں دائیں سے آ کر بہکاؤں گا, بائیں سے آ کر بہکاؤں گا, ہر طرف سے تیرے بندے کو بہکاؤں گا, ہر طرف سے تیرے بندے کو ورغلاؤں گا. سامنے سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ من ایدیہم, سامنے سے بہکاؤں گا, یعنی قیامت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں ان کے دلوں میں شک پیدا کروں گا. نہ جانے جنت ہے بھی یا نہیں ہے. یہ جو مولوی لوگ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں, جنت کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے, آخرت کے بارے میں ورغلائے گا, پتہ نہیں موت آئے گی یا نہیں آئے گی, جہنم ہے بھی یا نہیں ہے. پیچھے سے بہکاؤں گا یعنی دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا. آج میرے پیارے بھائیوں, ہم سب کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے. ہائے دنیا, ہائے دنیا, شیطان برقرار رہا ہے. نماز بعد میں پڑھ لینا, ابھی اپنے بنگلے کو بنا لے, ابھی اپنی کوٹھی کو بنا لے, ابھی اپنی جائیداد کو بڑھا لے, مال جمع کر لے, مال جمع کر لے. نماز پڑھنے کے لیے تو پوری عمر پڑھی ہے, بڑھاپے میں آ کر کے نماز پڑھ لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. او لوگوں, یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ دھوکہ ہے, فریب ہے, فراڈ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. آج ہم اور آپ اسی دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج ہم اور آپ اسی دنیا کی محبت کے دیوانے ہیں. ہائے دنیا, میری دنیا بن جائے. مال مال مال, میرے پیارے بھائیوں, کتنا مال آپ جمع کریں گے, مال کتنا آپ ساتھ لے کر کے جائیں گے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انسان کا مال تو وہ ہے, کھا لے, ہضم کر لے, پہن لے, بوسیدہ کر دے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں زیادہ بخیل نہ بن جاؤ. آج ہم اور آپ دنیا کی محبت کے اتنے دیوانے ہیں, آدمی اتنا بخیل ہو چکا ہے, آج مسجد کے لیے, اللہ کے گھر کے لیے بھی دینے کو تیار نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگو. یہ دنیا کیا آپ اس دنیا سے لے کر کے جائیں گے؟ 4 لوگوں کا کندھا آپ کی سواری بنے گا. 2 گز کی زمین میں آپ کو دفن کیا جائے گا. جہاں کوئی لائٹ نہیں ہے, جہاں کوئی پنکھا نہیں ہے, میرے پیارے بھائیوں, تو یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کے پیارے نبی لیٹے ہوئے, آپ جب لیٹ کر کے سو کر کے آرام فارغ ہو جاتے, آپ کی پیٹھ پر صحابہ نے کھجور کی چٹائی کے نشانات دیکھے. فرمایا آئے اللہ کے رسول, فرما آپ اجازت دیں, لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً, ہم آپ کے لیے گدے کا ایک بستر کا انتظام فرما دیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مالی وَلِلدُّنْيَا أَنَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ. آئے میرے صحابہ, میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں, ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہوں. راحہ وطرہ
کہا پھر اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاتا ہوں. پیچھے سے بہکائے گا یعنی دنیا کی محبت. دائیں سے بہکائے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کے بارے میں آپ کے اندر شک و شبہ پیدا کرے گا. آپ بڑے دیندار ہیں, آپ کو اپنی دینداری پر فخر ہونے لگے گا اور دوسرے کو آپ بڑا برا جانیں گے. یہ مطلب ہے وہ دائیں سے ورغلائے گا. اور آج یہ ماحول بنا ہوا ہے میرے پیارے بھائیوں, ایک آدمی بڑا نمازی ہے, اسے اپنے نمازی ہونے پر فخر ہے, اور جو دوسرا آدمی نمازی نہیں ہے وہ اس کو بڑا برا جانتا ہے. ایک آدمی کی بہت بڑی داڑھی ہے, وہ اس پر فخر کر رہا ہے, تکبر کر رہا ہے. تو دین کے بارے میں لوگوں کو متکبر بنا دے گا میرے پیارے بھائیوں, اور بائیں سے بہکائے گا یعنی لوگوں کو گناہوں کی طرف لے کر کے آئے گا. جوا, شراب, بے حیائی اور یعنی فحاشی میرے پیارے بھائیوں, شیطان نے اللہ سے کہہ رکھا ہے اللہ میں بہکاؤں گا, ورغلاؤں گا. اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو آگاہ کر رہا ہے, کیا یا ابن آدم, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, تم شیطان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا, کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے, کہیں شیطان تمہیں ورغلا نہ دے. تو شیطان کے فتنے سے بچتے رہیے میرے پیارے بھائیوں. ہمارا اور آپ کا یہ بہت بڑا دشمن ہے, بہت بڑا. اور شیطان کرتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر روز شیطان کا جو تخت ہوتا ہے وہ پانی پر لگتا ہے. شیطان کا جو تخت ہوتا ہے وہ کہاں لگتا ہے؟ پانی پر. اور اس کے سارے چیلے چپاٹے وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ان سے کہتا ہے بتاؤ آج تم نے کیا کیا؟ ایک آتا ہے کہتا ہے اللہ آج میں نے ایک آدمی کی نماز چھڑوا دی. کہا کچھ اچھا کام نہیں کیا, ٹھیک ہے. ایک اور آتا ہے, کیا کیا آج؟ کہا اللہ ایک سے چوری کروائی ہے. ایک اور آیا, کہا آج کون سا گناہ کروایا؟ کہا آج میں نے کام کیا ہے. کہا کیا کیا؟ کہا آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا, آج میں نے شوہر بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے. شیطان چاہتا کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو بس یہی چاہتا ہے تمہارے درمیان وہ بغض پیدا کر دے, حسد پیدا کر دے, کینہ کپٹ پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے, اور تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے, تمہیں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے, وہ عن الصلاۃ اور نماز سے روک دے. شیطان تو بس یہی چاہتا ہے وہ تمہیں نماز سے غافل کر دے. فجر ہو رہی ہے, ہم اور آپ سونے میں گزار رہے ہیں, ظہر اثر بھی چلی گئی, مغرب بھی چلی گئی, عشاء دوستوں کے ساتھ گزار رہے ہیں, نماز کے آج ہم اور آپ پابند نہیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, لوگوں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گویا کہ وہ کافر ہو گیا. میرے پیارے بھائیوں آج ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں کیونکہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے وہ تمہیں نماز سے روک دے, تمہیں مسجدوں سے روک دے. آج ہماری مسجدیں ویران ہیں اور وہ کہہ رہی ہے آئے نمازیوں تم نے مجھے اکیلا کیوں کر دیا, آئے نمازیوں تم نے مجھے ویران کیوں کر دیا. رمضان آنے والے ہماری مسجدیں بھر جائیں گی, ہم بڑے اچھے مسلمان نظر آئیں گے, لیکن میرے پیارے بھائیوں رمضان کے جانے کے بعد پھر ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں گی, ہماری مسجدیں سنسان ہو جائیں گی. شیطان چاہتا کیا ہے؟ وہ تمہارے درمیان حسد اور کینہ کپٹ پیدا کر دے, وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور تمہیں نماز سے روک دے. شیطان تو بس یہی چاہتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں شیطان یہ انسان کا بڑا دشمن ہے. خطوات شیطان, شیطان کے جو ہے بہکانے کے اسٹیپ ہیں وہ ایک بار میں نہیں بہکاتا ہے,
وہ آہستہ آہستہ ایک بار آپ موبائل چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، ایک ویڈیو آپ کی نظروں سے گزری، آپ کا من نہیں ہوا لیکن شیطان نے بہکایا ایک بار ٹچ کر لو، دیکھ لو۔ بڑا شاطر ہے۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 1:53۔ شیطان بڑا مائنڈڈ ہے، وہ جانتا ہے آپ کو بہکانا کیسے ہے، برگلانا کیسے ہے۔ مولوی عادل صاحب کی تقریر ہوئی ہے، ریکارڈنگ کرنے والے میرے دوست بھی آئے ہیں۔ میں آپ کو برا نہیں کہتا ہوں، میں آپ کو غلط نہیں کہتا ہوں، لیکن آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور وہ درخواست یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، آپ جب ریکارڈنگ کر کے جائیں، جب یوٹیوب پر میرا بیان ڈالیں، اللہ کے واسطے میرے تقریر کے جو تھمبل پر کوئی غلط تصویر نہ لگائیں۔ شیطان بہکا رہا ہے، لگاؤ گندی لڑکی کی تصویر لگاؤ، بے حیائی تصویر لگاؤ، تمہارے موبائل پر سرچ تمہاری ریٹنگ اچھی آئے گی، ویوز اچھے آئیں گے، اور تمہارا چینل بڑا پروموٹ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس نیک کام کا ذریعہ بن کر آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، آپ میرے لیے بھی اپنی عزتوں کو نہ گرائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے دیکھا ہے میری تقریر کے آگے اتنے غلط فلمیں تصویریں لگی ہوئی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرا من ہوتا ہے میں ایسے لوگوں کے خلاف پولیس کیس کر دوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ایک دن ضرور آپ کے سامنے کہوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کر کے جا رہا ہوں، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ بہتر ہے اگر آپ کوئی اچھی چیز نہیں لگا سکتے ہیں تو آپ میری ویڈیو نہ ڈالیں، اور جب ڈالیں تو کوئی اچھا فوٹو لگائیں، کوئی ڈھنگ کا فوٹو لگائیں، ایسا فوٹو نہ لگائیں آپ کہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ذلیل نہ ہو جائیں۔ آپ نیکی کمانے کے چکر میں، آپ ویوز بڑھانے کے چکر میں، آپ ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں کہیں اللہ کی غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بچنا ہے، وہ ہر اعتبار سے وہ اچھائی کا کام کروا کے برائی کرواتا ہے، ہمیں اور آپ کو شیطان سے بچنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ شیطان کی چالیں کیا ہے، شیطان کے ہتھکنڈے کیا ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ بڑا خطرناک ہے بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا کروا دیتا ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا تھا کیا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آئے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف حسد کرے گا، چالے چلے گا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان انسان بھائی بھائی میں لڑائی کروا دیتا ہے، جدائی کروا دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اور صرف لڑائی ہی نہیں بلکہ بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیتا ہے، جیسے اس نے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا قتل کروایا، جیسے کہ حابیل نے قابیل کا قتل کیا تھا۔ بھائی بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ حضرت آدم کے دونوں بیٹے، دو بیٹے بھائی ہے سگے، ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کا قتل کیا۔ کس نے؟ غالباً حابیل نے قابیل کا قتل کیا تھا۔ قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا، صحیح، جس کے شروع میں قاف ہے، قتل کرنے والا وہی ہوتا ہے، یاد رکھنا، میں بھول گیا تھا، شکریہ۔ قابیل نے حابیل کا قتل کیا، بھائی بھائی کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان، بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کروا دیتا ہے۔ دشمنی کون؟ یہ شیطان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے شیطان کے بارے میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میرے پیارے بھائیوں، اور میں بھی بڑا پروگرام سے تھک چکا ہوں۔ مسلسل کنٹینیو 10
दिन से मैं प्रोग्राम में हूँ। इस पूरे महीने में सिर्फ 2 दिन 21 तारीख और 23 तारीख मेरे पास खाली थी, उसके अलावा कोई तारीख नहीं है। कल मैं झारखंड में जाऊँगा, झारखंड प्रोग्राम है, उसके बाद फिर यूपी में प्रोग्राम है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। आइए, मैंने आपके सामने शैतान की चालें आपके सामने रख दी हैं। अब इन चालों से बचा कैसे जाए? मेरे प्यारे भाइयों, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, इस आखिरी मौके पर भी मेरा साथ दे दें। आखिरी पल आप अपने दिलों को खोल लें, अपने सीनों को बड़ा कर लें और ये मेरी सबसे अहम बात लेकर के चले जाएं कि आपका जो दुश्मन है, कौन? शैतान। उस दुश्मन की चालों से कैसे बचे, कैसे बचे? तो अगर शैतान से बचना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा शैतान से बचने के लिए, जो सबसे पहला काम करना है वो क्या है? आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। क्या पढ़ लें? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, आए लोगों, जब तुम्हें कभी कुत्ते के भूखने की आवाज लगे तो तुम अऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो, क्योंकि जब कुत्ता जो होता है वो शैतान को उसकी असली शक्ल में देखता है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, आए लोगों, जब तुम्हें कभी गुस्सा आए तो अऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो, क्योंकि गुस्सा ये शैतान की तरफ से होता है और अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने से गुस्सा खत्म हो जाता है। तो जब भी मेरे प्यारे भाइयों गुस्सा आए, शैतान बरगलाए, तो अऊज़ु बिल्लाह पढ़ लो। ये शैतान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। और वो क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाह पढ़ लो, ये शैतान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। मेरे प्यारे भाइयों, पूर्णिया के लोगों, आप शैतान से बचना चाहते हैं तो याद रखो, शैतान से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे बेहतर तरीका ये कि आप जो है फजर की नमाज खास करके पढ़ा करें, फजर की नमाज का खास एहतमाम किया करें। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी फजर की नमाज में सोया रहता है, जो आदमी फजर की नमाज में नहीं उठता है, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। जो आदमी फजर की नमाज में नहीं उठता है, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। तो फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करें। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब आदमी सोता है, आराम करता है, शैतान उसकी गर्दन पर 3 गांठ बांध देता है, 3 गिरह बांध देता है। और जब वो आदमी रात में उठता है, अल्लाह का जिक्र करता है, 1 गांठ खुल जाती है। जब वो वुज़ू करता है, दूसरी गांठ खुल जाती है। और जब अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ता है, तीसरी गांठ भी खुल जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, फजर की नमाज का खास एहतमाम किया करें और जमात के साथ नमाज पढ़ा करें। और जब कभी नमाज में वसवसे आए, आप नमाज पढ़ रहे हैं, बीवी की याद आने लगी, बच्चों की याद आने लगी, दुकान के बारे में सोचने लगे, हमारा और आपका यही हाल है। आज नमाज पढ़ रहे हैं, दुकान के बारे में, खेत के बारे में सोच रहे हैं, खेत के बारे में। इमाम साहब ने 5 रकअतें पढ़ा दी, कोई पीछे से टोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो खुद सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही गलत हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही गलत हूं। आदमी आज नमाज में इतना सोचता है कि उसको मालूम ही नहीं होता कि 4 रकअतें पढ़ ली या 5 पढ़ ली। एक मर्तबा किसी मस्जिद के अंदर इमाम साहब ने 3 रकअतें पढ़ाई, 3 रकअतें, गलती से इशा की नमाज पढ़ रहे थे, 3 रकअतें पढ़ाई। जब वो नमाज से फारिग हुए तो कुछ लोगों ने कहा कि मौलाना इमाम साहब आपने 3 रकअतें पढ़ाई हैं, 1 रह गई है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, 4 पढ़ाई है। दोनों में इख्तिलाफ हो गया। एक हाजी साहब कहते हैं नहीं, मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूँ इमाम साहब ने 4 रकअतें पढ़ाई हैं। कहा आप कैसे कह सकते हैं? कहा मेरी 4 दुकानें हैं, हर रकात में एक दुकान का हिसाब करता हूँ, आज सिर्फ 3 दुकानों का हिसाब हुआ है, इसका मतलब कि इन्होंने 1 रकअत छोड़ दी है, 3 रकअतें पढ़ाई हैं।
تو جب کبھی نماز میں وسوسے آئے، خیال آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ کر 3 مرتبہ الٹے کندھے پر تھتکار لیا کرو۔ کیسے؟ تھوکنا نہیں ہے، تھوک دیں آپ، تھوکنا نہیں ہے ورنہ بیچارہ بغل والا پریشان ہو جائے گا۔ تھتکارنا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ آپ تھتکار لیں اگر نماز کے اندر وسوسے آئے۔ اسی طریقے سے رات میں آنکھ کھل جائے، شیطان کوئی خواب دکھائے اٹھے، تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر الٹے کندھے پر تھوکے نہیں، تھتکار لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ شیطان سے بچنے کا طریقہ ہے۔ شیطان سے کیسے بچے؟ لکھ لو، جب گھر میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، اور جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، او شیطان اب تم اس کے گھر میں رہ نہیں سکتے ہو کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے۔ اور جب کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے ولا عشاء، اب تمہیں شام کا کھانا بھی نہیں مل سکتا ہے کیونکہ اس نے کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھ لیا ہے۔ اور جب کوئی آدمی بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان آپس میں کہتے ہیں اب خوب اس کے گھر میں رہو اور جتنا چاہو اس کا کھاؤ کیونکہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کیا ہم اور آپ جب گھر میں جاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ مجھے ایمان سے بتاؤ، نہیں، آج کوئی گھر میں جا رہا ہے تو کوئی گالی دیتا ہوا جا رہا ہے، کوئی چیختا چلاتا ہوا جا رہا ہے، کوئی گانا گاتا ہوا جا رہا ہے۔ آج یہ ہمارے گھروں کے حال ہے۔ جب گھر میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور جب گھر سے نکلو تو شیطان سے بچنے کی ایک دعا ہے، اور وہ دعا اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پورنیہ کے لوگوں میں پھر پڑھتا ہوں، یاد کر لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئے اللہ میں تیرا نام لے کر کے نکلتا ہوں، تیرے اوپر بھروسہ کر کے نکلتا ہوں، اور تیرے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ آدمی جب یہ دعا کو پڑھ کر کے نکلتا ہے تو شیطان سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب لیٹرین میں جاؤ، بیت الخلا میں جاؤ، یہ دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ دعا پڑھتے رہو، شیطان سے بچتے رہو گے۔ شیطان سے بچنا ہے، رات میں جب بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رات میں بستر پر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اس کی سرکشا میں رہتا ہے۔ آپ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے، اس گھر سے شیطان فرار ہو جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں، اور جب شام ہو جائے، رات کا اندھیرا شروع ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اپنے بچوں کو گھروں کے اندر کر لیا کرو، اپنے گھر کے دروازے بند کر لیا کرو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، کیونکہ شیطان زمین کے اندر پھیل جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ شیطان سے بچنے کا طریقہ ہے۔ شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ جو بیت الخلا میں جانے کی دعا ہے، آنے کی دعا ہے، گھر میں جاؤ بسم اللہ، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، کھانا کھاؤ بسم اللہ، رات میں جب بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھا کرو، روز گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ شیطان سے بچ جائیں گے، آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ چند باتیں تھیں شیطان اور اس کی چالوں کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اب سونا چاہتے ہیں، آپ بھی اب آرام کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو اور
آپ کے سامنے اور باتیں کی جائیں گی. تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے آخر میں پھر یہی کہنا چاہتا ہوں، میں نے جو کہا ہے اگر آپ میری ایک بات پر بھی عمل کر لیں، اللہ کی قسم میرا یہاں آنا کامیاب، آپ کا یہاں بیٹھنا کامیاب. میرے پیارے بھائیوں، اگر ایک بات پر بھی آپ عمل کر لیں، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے کہو انشاءاللہ. کتنے لوگ کہیں گے؟ یہ آپ وعدہ کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہاں کے لوگ کرنا نہیں چاہتے ہیں. نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کریں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے اہم بات کہ جو بات نہیں سمجھ میں آئی ہو اسے آپ دوبارہ پوچھیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ نہیں پوچھنا ہے؟ سب سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.